ویسے تو سارا سال ہی ہم مائیں، ہم بیویاں، بہنیں بزی رہتی ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر کے کام کو بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے آرام کی، نیند کی جو ہے وہ ٹوٹلی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے کم سوتی ہیں اور سب سے زیادہ کام بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی روٹین سے اسٹریس فری بنا سکتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں یہی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ایوری بڈی جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ رمضان مبارک۔ اور آج ہے جی جمعہ، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا مت بھولے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا۔ اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیانی گھڑی ہوتی ہے، تو دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہیے، یہ مت بھولیے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ بس میں آگے تھی کچن میں، بچوں کے لیے ناشتہ تو آپ کو پتہ ہے بننا ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ مائیں تو روزہ رکھ لیتی ہیں، لیکن بچوں کو جو ہے وہ ناشتہ بھی چاہیے اور لنچ بھی ان کا اسکول میں بھیجنا ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ میں آ گئی تھی کچن میں ان کے لیے لنچ ریڈی کرنے کے لیے، پیاز انڈے بنانے لگی تھی۔ میرا تھا کہ چلے میں روٹی کے ساتھ آج بھیج دیتی ہوں، روز فرائز یا سینڈوچز جا رہے ہوتے ہیں تو چلیں آج میں ان کو آملیٹ بنا کے تو روٹی بنا کے ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ کچن کی صفائی میں نے صبح ہی کر لی تھی ہاتھ کے ہاتھ۔ آپ نے سحری کے بعد ہی نا کوشش کرنی ہے کہ برتنوں کو اسی ٹائم سمیٹ لیں، اپنا کچن اسی ٹائم کلین کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وہ ہمارے کون سے طریقے ہوتے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی ساری روٹین کو اسٹریس فری بنا سکتے ہیں؟ اچھا، ہماری رمضان میں جو روٹین ہے وہ سحری سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سحری میں ٹائم سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کی جو ہے نا آپ نے پوری طرح سے اویل کرنا ہے عبادتوں کے لیے، اسپیشلی پہلے، ٹھیک ہے؟ ٹائم سے اٹھیں، 3:30 اٹھ جائیں، اپنا تہجد کے نوافل ادا کیجیے، پھر تسلی کے ساتھ کچن میں جا کر اپنے کچن میں جو ہے وہ سحری کی تیاری شروع کیجیے۔ پراٹھے، روٹیاں، جو بھی کوئی لائک کرتا ہے آپ کے گھر میں، رات کے بچے ہوئے سالن سے ہی اکثر ہم مڈل کلاس گھروں میں جو ہے وہ سحری کی جاتی ہے، تو میری بھی یہی روٹین ہے کہ رات کے بچے ہوئے سالن کے ساتھ ہی سحری کرتی ہوں۔ تو بچے ساتھ میں پراٹھے بنا لیجئے، روٹیاں بنا لیجئے، جو بھی بنانا ہے، ٹائم سے سحری کیجئے، ٹھیک ہے؟ ٹائم سے اٹھیے، ٹائم سے سحری بنا کے ٹائم سے سحری کیجئے۔ واٹر انٹیک آپ نے لازمی اچھا رکھنا ہے تاکہ آپ سارا دن ہائیڈریٹڈ رہیں اور انرجیٹک رہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، چاول ہو گئے، اور دوسرا بھی جو ہے مطلب بہت زیادہ آئلی پراٹھے کھانے سے پرہیز کریں، ہلکا سا گھی لگا لیں کیونکہ سوکھی روٹی کھانے کا وہ دل نہیں کر رہا ہوتا نا، تو ہلکا سا گھی لگا کے پراٹھا بنا لیں صبح سحری میں، اور آملیٹ وغیرہ لے لیں، یا جو بھی آپ کا سالن بنا ہوا ہے۔ کھجوریں لازمی کھایا کریں، ٹھیک ہے؟ واٹر انٹیک آپ نے اچھا لازمی رکھنا ہے۔ کوئی بھی میڈیسن وغیرہ اگر آپ لیتی ہیں تو وہ بھی لازمی سحری کے ٹائم لے لیا کریں، میری بھی روٹین ہے، میں بھی لیتی ہوں پین کلرز وغیرہ کچھ اس قسم کے، وٹامن ڈی کی گولیاں۔ تو اچھا جی، یہ تو ہوگی بھی سحری کے ٹائم۔ اچھا، اب سحری بھی بن گئی، کھا لی سب نے، اس کے بعد آپ اپنی نماز ادا کیجئے۔ کوشش کریں کہ سحری بناتے ہوئے ساتھ کے ساتھ ایکسٹرا برتن جو ہے نا وہ سمیٹتی جائیں، سنک میں دھونے والے رکھتی جائیں، اور جو بھی چیز جہاں سے لیں اس کو واپس رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا، آپ اسٹریس فری رہیں گے، آپ کا کچن ساتھ کے ساتھ سمٹتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سحری میں اچھا خاصا گند پھیلا کے اپنے لیے پھیلاوا کر کے تو بعد میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے مشکل بن جائے۔ میری یہی عادت ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ برتن جو دھونے والے سنک میں رکھتے جاتی ہوں، اور اگر تو ٹائم ہو کہ مطلب دھل سکتے ہیں تو ساتھ ہی دھو بھی لیتی ہوں، مطلب روزہ بند ہونے سے بھی پہلے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے وہ روزہ بند کر کے اس کے بعد نماز ادا کر کے پھر اپنی قرآن کلاس لے کے پھر میں دھو لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو بس آپ کا اب سحری ہو گئی ہے۔ اب جی گھنٹے کے بعد ہی تقریباً بچوں کا جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس میں نیپ لینے کا، سونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ تھوڑی سی دیر جو سوتی ہیں نا اس سے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے اور سستی سے بہت زیادہ پڑ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو اسکول بھیج کر اس کے بعد آپ آرام کریں، ٹھیک ہے؟ بچوں کو بھی اب ہم نے اسکول بھیج دیا ہے، ناشتہ وغیرہ کروا کے بچوں کو اسکول بھیج دیا، اس کے بعد جو آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ سو سکتی ہیں تو لازمی سوئیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ مینٹین رہے۔ اس کے بعد جو دوبارہ سے اب ہو گیا بچوں کے ہی لنچ کا ٹائم، یا اگر کسی کا روزہ نہیں ہے گھر میں کسی وجہ سے تو پھر ان کو بھی ساری بات ہے کچھ نہ کچھ دینا ہے تو وہ دیں بھی۔ میں نے بھی جی بس یہاں پر نا بچوں کو لنچ بھیجا، اس کے ساتھ بس میں نے صوفوں کے کور اتارے، سوچا کہ دھو لیتی ہوں۔ اس کے بعد جی میں بس ڈسٹنگ وغیرہ کرنے لگی تھی، بس جی سب کو ناشتہ لنچ بچوں کو کروا دیا، بھیج دیا۔ اس کے بعد گھر کی کلیننگ کرنا شروع کر دیں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ نا مطلب فوراً سے نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ڈیلے کرتی جائیں گی نا تو پھر وہ کام آپ کا رہتا ہی چلا جائے گا۔ اچھا، میری اب روٹین یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو لنچ دے کے آنے کے بعد نا مجھے پھر اپنے یہ ولاگس کا کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی ٹائم میرے پاس تھوڑا اسپیئر ہوتا ہے، تو میں آ کے پھر اپنی بس ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ اور وائس اوور وغیرہ کرنے لگ جاتی ہوں اتنی دیر میں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ مطلب اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایزیلی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جی دیکھیں یہ میری بچی نے ماشاءاللہ کتنی پیاری چیزیں بنائی ہیں۔
اور بہت کریٹیو ہے ماشاء اللہ، کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ نا بس بچے بھی واپس آ گئے تھے، تو میں اب ساتھ ساتھ کلیننگ کر رہی ہوں۔ وہی میں نے بتایا نا کہ میرا ٹائم پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے، جن کو تو اس طرح کا کوئی کام نہیں، وہ بس پھر بچوں کو لنچ بھیجنے کے بعد نا اپنے گھر کی کلیننگ کر لیں، اپنے گھر کے یہ ایسے کام کر لیں، کوئی کپڑے وغیرہ دھونے ہیں تو دھو لیں، تاکہ آپ کے جو ہے نا وہ کام سمٹ جائیں ساتھ کے ساتھ۔ جی آج نا جمعے کا دن ہے، گھر میں سب ہیں، تو بس وہ وائس اور ان کی آوازیں بھی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں۔ میں حالانکہ روم میں ہوں لیکن پھر بھی اچھا جی، بس پھر کلیننگ وغیرہ یہاں پہ میں بھی کلیننگ کر رہی تھی، ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں، ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ تو بس یہاں پہ بھی آپ نے اچھے سے نا اپنے گھر کی کلیننگ کر لینی ہے، ڈسٹنگ کر لینی ہے۔ ہر ٹائم ہر کام کو نا کچھ منٹس دیں، لائک 15 منٹس میں نے اب چادریں ٹھیک کرنی ہیں، 15 منٹس میں نے ڈسٹنگ کر لینی ہے، اور اس قسم کا نا کوئی چیزیں نا ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھ لیں، تاکہ ہم اچھے سے جو ہے وہ اپنے کام کر سکیں۔ اچھا بیچ میں نا ہم ماؤں کی مجبوریاں بن جاتی ہیں، کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، بچے بار بار کام روک دیتے ہیں، بچوں کو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، تو ہمارے کام نا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں بھی ہم نہیں کھپنا ہے بھی ان پہ۔ اچھا جی، یہاں پہ نا میرا دل تھا کہ یہ نا پلین مرر لگا ہوا ہے ڈرائنگ روم میں، تو میرا دل تھا کہ چلے میں اس کو نا تھوڑا سا ڈیکور کرتی ہوں۔ میں پھولوں کی یہ ایک لے کے آئی تھی لڑی سی، تو یہاں پہ میں لگا رہی تھی بس۔ گھر کی ڈیکوریشن کے لیے میں کچھ اور بھی چیزیں لے کے آئی ہوئی ہوں، بس وہی بات ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کا پرابلم بن جاتا ہے، تو کچھ ہو جاتے ہیں کام، کچھ رہ جاتے ہیں۔ مین وہی بات ہے کہ مین جو بیسک گھر کے اہم کام ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، تو باقی پھر کچھ نہ کچھ اس طرح رہ جاتا ہے۔ آپ کے مین گھر کے ہوتے ہیں کام، کلیننگ، کوکنگ، بچوں کو اسکول کے لیے بھیجنا، لانڈری کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اسٹچنگ وغیرہ ہو گیا، گھر کو ڈیکور کرنا، یہ ایکسٹرا کاموں میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں پھر ایکسٹرا ہی ٹائم نکالنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو بس یہاں پہ اب میں ساتھ ہی گھر کر رہی ہوں اپنی کلیننگ گھر کی۔ یہ اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے نا سارے گھر میں کارپٹ لگے ہوئے ہیں، تو مجھے بس جھاڑو ہی لگانا ہوتا ہے، چیزیں سمیٹ لیں، جگہ جگہ پہ رکھ دیں، جہاں سے اٹھائی وہیں پہ پھر میں نے جھاڑو لگا لیا، پوچھا وغیرہ نہیں لگانا ہوتا۔ تو یہاں پہ جی ہمارے گدے ہوتے ہیں، کیونکہ سامنے ٹی وی ہے تو LED ہے، تو پھر یہیں پہ ہم نے بس جی میٹرس ڈالے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر بچے لیٹ کے تو ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، پھر سو بھی ہم لوگ یہیں پر جاتے ہیں۔ تو یہ جی اب بس یہاں پہ اب میں میٹرس ڈال رہی ہوں، اور ان کے اوپر نا شاپر میں نے نہیں اتاری، میرا تھا کہ میلے ہو جائیں گے، تو ان کے نا میں کور سلائی کرنے ہیں۔ بس جس دن ٹائم مل گیا نا انشاءاللہ پھر کور بھی ان کے سلائی کروں گی، ڈالوں گی، پھر میں ان کے یہ شاپر اتار دوں گی۔ بس میلے ہو جائیں گے نا، بچوں والا گھر ہے اس لیے پھر میں نے نہیں اتارے۔ تو یہاں پہ جی بس میں بیڈ شیٹ بچھانے لگ گئی تھی۔ اچھا پتہ کیا ہے، ہم سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کوئی سپر مین نہیں ہیں، ہم بھی بہت تھک جاتی ہیں، ایون رات کو تھکاوٹ سے اینڈ ہوا ہوتا ہے ہمارا، اور سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں چائے کا ایک کپ بھی پلا دے، تو وہ بھی ہمیں مطلب اویلیبل نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیں خود ہی بنا کر پینی ہوتی ہے۔ تو بس جی یہی ہماری عورتوں کی نا بس زندگی ہے۔ تو جہاں کوئی ہو نا اس طرح کا کوئی احساس کرنے والا، تو پھر تو کیا ہے، مزے ہی ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو ایک چائے کا کپ بھی چلے بنا کے پلا دے۔ تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، مرد بھی تھکے ہارے ظاہری بات ہے کاموں سے آتے ہیں، تو ان بیچاروں کو تو اپنی خدمتوں کی پڑی ہوتی ہے، ان کی خدمت ہم نے ظاہری بات ہے ان کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی سارا دن گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مردوں اور عورتوں کا یہی تو فرق ہے کہ ان کو گھر آ کے سکون آرام مل جاتا ہے، اور ہم خواتین کو سارا دن کام کرنے کے باوجود بھی نا مطلب رات میں بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو چلیں کوئی بات نہیں، بس یہ ایک ہمارے مطلب ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون سا ہے، یا ایک لائف سٹائل ہے، ایک طریقہ ہے، بس ہمارے گھروں کا یہی کچھ چلتا ہے، صدیوں سے یہی کچھ چلتا آ رہا ہے، شاید چلتا رہے گا، اور اسی سے گھروں کے نظام سیٹ رہتے ہیں۔ بس یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹ بچھا لی تھی، اور میں نے سرہانہ رکھا، اور دوسرا سرہانہ نہ جانے کہاں اب چلا گیا، مجھے ملا ہی نہیں۔ اور یہ نا دروازے جو ہے نا اس گھر کے عجیب سی خشکی سی مٹی ہے ان پہ، میں حالانکہ صاف بھی کرتی ہوں، آپ انگلی لگا کے دیکھیں نا تو بالکل بھی نہیں ہے مٹی، لیکن دور سے ایسے لگتا ہے جیسے بہت ڈسٹ ہے۔ تو ان کو میں کروں گی اب کلینر کے ساتھ صاف۔ تو بس جی یہاں پہ اب کلیننگ وغیرہ ہو گئی تھی گھر کی، اور اس کے بعد جی اب ساتھ ہی ہو گیا تھا ٹائم شام کے کھانے کا، بس پھر شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اچھا یہ جو ولاگ ہے نا، یہ رمضان سے ایک دن پہلے کا ولاگ ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے شوٹ کیا تھا، تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس۔ تو اس میں اب روٹین تو ہماری وہی ہوتی ہے عام دنوں میں بھی اور رمضان کے دنوں میں بھی، بس رمضان کے دنوں میں جو ہے نا ہمیں افطاری کے لیے زیادہ ٹائملی جو ہے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ روزے کے لیے ہوتا ہے کہ ٹائم سے سب چیزیں پک جائیں، تیار ہو جائیں۔
تو بس پھر یہ ہے کہ ٹائم سے افطاری کی تیاری بھی آپ نے ٹائم سے شروع کر لینی ہے، کچھ میل پریپس وغیرہ کر کے رکھی ہوتی ہیں، لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں، مٹر وغیرہ نکال کے رکھ لیں، کچھ ہوتا ہے کچھ مسالے وغیرہ بھی بھون کے رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ، تو پھر وہ بس ٹائم کے ٹائم نکال کے تو بس سبزی یا گوشت وغیرہ ڈال کے تو پکا لیا۔ میری تو بھئی فریج خراب ہے، ابھی تک نہیں ٹھیک ہو سکی، تو آج انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گی، تو پھر میں بھی نا کچھ اس قسم کے سارے کام کروں گی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بس یہاں پہ میں بھی نا شام کی ہانڈی بنانے لگ گئی تھی، اور یہ تھوڑی سی چائے آگے میں نے بنا کے پی تھی، تو اس میں سے بچی ہوئی تھی، میں نے پھر دوبارہ سے گرم کر کے تو میں نے کہا چلو میں پی لیتی ہوں، برتن بھی خالی ہو جائے گا۔ پھر میں نے جی پی، اور ساتھ ہی میں نے رات کے لیے آٹا بھی گوندنا شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ جی، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمت طاقت ہمیں دے کے رکھے۔ میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمت عطا کر، تاکہ میں اپنی فیملی کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ ہم خواتین کو نا ہر حال میں اپنے گھر کے کاموں کو مینیج کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں جیسے کہ اکیلی عورت ہوں گھر میں، تو میرے بچوں کو مطلب فیملی کو دیکھنے کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں، اس لیے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھا کریے آپ لوگ بھی۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ پورا خیال رکھوں، کوئی ملٹی وٹامنز لازمی لیا کریں، 30 کے بعد لازمی ہمیں لینے چاہیے، تاکہ ہماری باڈی جو ہے نا، کیونکہ ہماری خوراک ایسی کہ ہمارے تمام جو ہماری باڈی کو غذائیہ چاہیے نا وہ پوری نہیں ہوتی۔ بس یہاں پہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے کھانا کھایا ہے، یہاں پہ 2 بچے میرے سو چکے تھے، ایک بچی ابھی جاگ رہی تھی، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک اچھا دن گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں پرسکون بنائے، ہمارے رمضان کو ہمارے لیے برکتوں والا، سعادتوں والا بنائے۔ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا مت بھولا کریں، مجھے بھی دعائیں میں یاد رکھے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔